ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، پہلے اعظم سواتی، پھر فواد چودھری اور اب شیخ رشید کی گرفتاری نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں اور ان تمام ہی رہنماؤں کو ان کے بیانات کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف صحافیوں پر قدغن لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب اسے قانونی اور آئینی تقاضوں کی پاسداری کہا جائے گا یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ اہم سوال ہے۔ ہلالی صاحب، شیخ رشید نے عمران خان کو قتل کروانے کی سازش کے بارے میں جو باتیں کی تھیں جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ عمران خان کے دعوے پر مبنی تھیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو صرف نوٹس جاری کیا گیا ہے لیکن شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے رامین کہ یہ ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ کیس کیا لگاتے ہیں، کیا الزام لگاتے ہیں، بس صرف اس کو پکڑنا ہے اور اس کو ذلیل کرنا ہے، اور یہ سکسیسفل نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، تھوڑا سا کمپیئر کریں رامین، تھوڑا کمپیئر کریں پی ٹی آئی کیا کرتا تھا ان کے اپوننٹس کے ساتھ، ان کے جو لوگ خلاف تھے، وہ تھوڑا سا ٹربل لیتے تھے اور وہ کرپشن چارجز ان کے خلاف فائل کرتے تھے، ساتھ ساتھ جتنا ایویڈنس ہوتا ہے وہ بھی پیش کر دیتے تھے کرپشن چارجز پہ۔ مگر یہ پی ڈی این والے کیا کرتے ہیں؟ فواد چودھری کو انہوں نے کہا تم نے اس کو منشی کیا لہذا اندر، سواتی کو انہوں نے کہا تمہارا ٹویٹ جو ہے وہ آبجیکشنبل ہے، تم اندر، شہباز گل کو کہا تم نے وربل ابیوز کیا ہے ٹیلی ویژن پہ، تم اندر، عمران ریاض کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تم نے جو باتیں کی ہیں وہ آبجیکشنبل ہے، تم اندر، شہباز وہ جو گل ہے شادانہ گل ہے اس کے خلاف تو ٹریزن، اس کے خلاف آپ ٹریزن سے لگا دیں۔ تو ایسے اگر آپ چلتے رہیں تو میرے خیال میں ایک ہی آدمی رہ گیا ہے اور وہ ہے عمران خان، اور اس کا کنوکشن اور ڈسکوالیفیکیشن فارن فنڈنگ کیس میں اب تو میرے خیال میں، I may be wrong but میرے خیال میں وہ تو طے ہو گیا ہے، اور ایک دفعہ وہ طے اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر اکتوبر میں آرام سے الیکشن آپ اس پہ جا سکتے ہیں، اور آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن سپورٹ، اسٹیبلشمنٹ سپورٹ اور ویسٹرن کنٹریز کے جو دوست ہیں اور ویسٹرن فائنینشل آرکیٹیکچر جو ہے وہ سب ہمارے ساتھ ہے، تو کوئی بات نہیں، جو بھی بلو بیک ہے وہ الیکشن بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا ہلالی صاحب، جو آپ نے پچھلی گورنمنٹ میں گرفتاریوں کی بات کی ہے تو اس میں کرپشن چارجز کی آپ بات کریں، عرفان صدیقی پر کرپشن چارجز نہیں لگے تھے، رانا ثناء اللہ کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو منشیات کا کیس ڈالا گیا تھا اور وہ ویڈیو آج تک باہر نہیں آئی ہے اور اس میں بریت بھی ہو چکی ہے، تو مطلب ہم کیسے کمپیئر یا جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دونوں طرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ نہیں تو ایک بات تو ایک لحاظ سے وکٹمائزیشن لگتا ہے، مگر آپ اگر بات کر رہے ہیں اس کا نارکوٹکس کا تو کیس وہ اینٹی نارکوٹکس فورس والوں نے پیش کیا تھا ان کے خلاف، وہ بنایا تھا کیس، انہوں نے تو نہیں بنایا تھا۔ اور وہ دوسرا کس کا ذکر کیا تھا؟ عرفان صدیقی صاحب، دوسرا جو آدھے گھنٹے کا کیس تھا، عرفان صدیقی کا آدھے گھنٹے کا کیس تھا، خیر وہ آپ کو اوریہ صاحب بہتر بتائیں گے، مگر لک ایٹ دی ڈفرنس۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایک پبلک پرسپشن میں آپ نے آنا ہے تو اس قسم کے کیس جو وہ لوگوں کو مشہور کرتا ہے، شیخ رشید تو بڑا خوش ہے، سگار پی رہا تھا، انٹرویو دے رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے سیاسی مارٹر، سیاسی شہید بنا دیا ہے، ویری گڈ، دوسرے سب اس سے بینیفٹ کیے۔ تو دس از ناٹ دا وے کہ آپ اپنے اپوننٹس کو نیچے کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مشہور کرتے ہیں اور ان کو اور بھی پاپولر کرتے ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ ہے۔ اچھا اوری صاحب، پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آج کے حکمران کل نشانہ بنے تھے، کل کے حکمران آج نشانہ بن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، اگر ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، نیوز لگاتے ہیں تو کوئی اینڈ نظر آتا ہے آپ کو اس سیاسی انتخاب کا؟ بالکل غلط، میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ اچھا، پاناما کیس کس کے زمانے میں آیا تھا؟ پی ٹی آئی کے زمانے میں، نون لیگ، نواز شریف خود حکمران تھا۔ کرپشن کیسز کب چلے تھے؟ نواز شریف خود حکمران تھا، پی ٹی آئی تو ابھی حکومت میں نہیں آئی تھی۔ نواز شریف کب نائل ہوا تھا؟ وہ خود وزیر اعظم تھا۔ اس کے بعد اس کے خلاف جب جلوس نکلے تھے، کون تھا وزیر اعظم؟ شاہد خاقان عباسی تھا۔ مریم کب نائل ہوئی تھی؟ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھا۔
پی ٹی آئی نے تو ان کے خلاف کیس ہی کو نہیں بنایا بھائی. صحافیوں پہ بھی تو بن رہے تھے نا کیس. ہاں جی, صحافیوں پہ بھی تو تب کیسز بن رہے تھے پی ٹی آئی کے دور. پی ٹی آئی کے دور میں صحافیوں. آپ مجھے بتائیں نا, آپ بتائیں کون سے کیس بنے. ایک سیکنڈ اب آ جائیں. ہاں, کیا کوئی صحافی عمران ریاض کی طرح ایسے ہوا تھا؟ کیا کسی صحافی کا اس حد تک ظالمانہ قتل ہوا تھا ارشد شریف جتنا؟ کیا کبھی کسی کو ٹویٹ دینے کی کہنے کی بنیاد کے اوپر اندر ڈالا گیا تھا کسی سیاسی اپوننٹ کو؟ کیا کسی مہنگائی مارچ کے اوپر 25 مئی کی طرح صورتحال ہوئی تھی؟ کس کس کا مارچ گزرا وہاں؟ مولانا فضل الرحمان کا مارچ آیا ہے, بلاول بھٹو کا مارچ آیا ہے, کس کس کا نہیں آیا؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں جو تاریخ ہم بھول چکے ہوئے تھے. سر لیکن یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی تاریخ تھی. سر پی کا آرڈیننس بھی تو آیا تھا نا. کون سا پی کا آرڈیننس بھی عمران خان کے دور میں آیا. آرڈیننس تو سارے موجود ہیں. یہ 124 تو انگریز نے لے کے آیا تھا جس کے تحت گرفتار ہو رہے ہیں. مطلب یہ تو پرانے موجود ہیں, یہ تو موجود ہیں, یہ تو اس وقت سے موجود چلے آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کیسز تھے ہم ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں دیکھا کرتے تھے. ایک بات طے ہے کہ وہ کرپشن کیسز کے اندر گئے تھے. اب دیکھیں منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے شہباز شریف کا, اس سے زیادہ جو ہے خوفناک کیس میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک کے ٹوٹل ٹرانزیکشن جس بندے نے محنت کی, میرا دوست تھا وہ بیچارہ ان لوگوں کے تھریٹس کی وجہ سے مارا گیا. جو لوگ تھے جو اس کے اندر انوالو تھے وہ بیچارے, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہی کا گھر دیکھنا تھا, مسعود چپراسی کا گھر دیکھنا تھا, وہ بیچارے اس کا رضوان کا گھر دیکھنا تھا. ایک طرف کرپشن کے کیسز ہیں, اسد زرداری کے اوپر کون سا انسانی حقوق کے اور آزادی اظہار کے علم برداری کا کیس بنا تھا, اور اسد زرداری کے اوپر کون سا پی ٹی آئی نے کیس بنایا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیے. کون سا عمران خان نے کیس بنایا تھا؟ سیف الرحمان کیس بناتا چلا آ رہا تھا. سارے کیسز پی ٹی آئی سے پہلے. اب آتے ہیں رانا ثناء اللہ کا اکیلا کیس. رانا ثناء اللہ کا زیادہ سے زیادہ جو وہ کیا تھا, ہاں رانا ثناء اللہ کا کیس خود اس کے ساتھ جو شہریار افریدی تو خیر ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اے این ایف کا چیف, اور اے این ایف کے چیف نے وہاں کہا تھا ہمارے پاس ویڈیو ہے. اے این ایف کے چیف نے, اور وہی از اے میجر جنرل, کوئی چھوٹا آدمی آئی نہیں آج تک باہر آئے نا. رانا ثناء اللہ, میں آج سے کہتا ہوں رانا ثناء اللہ سے کہیں اس میجر جنرل کے خلاف کیس کریں, عدالت میں جائے. میں دیکھوں کتنی جرت ہے ان لوگوں کے اندر. اور اس کے بعد اگلی بات آپ سنیں. دیکھیے رامین, عرفان صدیقی سے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. عرفان صدیقی صاحب کا ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. عرفان صدیقی صاحب 1 گھنٹے کے لیے گئے تھے. سی ڈی اے کے معاملے کے اندر ایک ڈوبیس سا کیس بنایا گیا تھا اور غلط تھا. شاہد مسعود صاحب بھی تھے. جی شاہد مسعود صاحب کو کتنے دن کے لیے گرفتار کون سے؟ شاہد مسعود کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ پی ٹی آئی نے. شاہد مسعود جو تھے کرپشن کیس میں گئے تھے. اب میرا دوست ہے جو کچھ بھی ہے. کیا ہوا تھا کیس؟ آڈٹ رپورٹ آئی تھی. کس کی آڈٹ رپورٹ آئی تھی؟ پی ٹی وی کی. شاہد مسعود ٹویٹ لکھنے پہ نہیں گیا تھا. شاہد مسعود یہ کہنے پہ نہیں گیا تھا کہ اس ملک کے اندر آزادی نہیں ہے. شاہد مسعود کی آپ نکال لیں جو بھی کیس بنا. مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ کوشش کرنے کے باوجود کرپشن کیس نہیں نکال سکے. اچھا, اصل مسئلہ یہ. اب آتے ہیں اس ساری صورت میں آپ کو بتاؤں. اچھا, ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کا لے لیں ایک کامنٹ ذرا. ہلالی صاحب کا لے لیتے ہیں. ہلالی صاحب جی دیکھیے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا. یہ کرپشن کیسز جیسے انہوں نے کہا ہے ڈیٹ وائز ادھر سے آئے ہیں, ان سے پہلے آئے ہیں, نواز شریف سے آئے ہیں, یہ خاقان عباسی کے. مگر میں کہتا ہوں فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لو کہ یہ سب کیسز جو تھے انہوں نے کیا. مان لو فار دا سیک آف آرگیومنٹ, ٹھیک ہے, یہ سب کیسز ور سالڈ کیسز. آپ کو پتا ہے کہ معاف کریے, ایک کیس ہے حدیبیہ کے بارے میں, ایک انڈیپینڈنٹ اسیسر غیر ملکی کیا کہا تھا, کہتا ہے اٹ از دی پرفیکٹ کیس آف کرپشن. مانے کہ ٹرائل کی بھی ضرورت نہیں ہے, پڑھو ان کے ہاتھ کے کنفیشنز اور ختم ہو گیا, اور وہ ڈسمس ہو گیا فار ایور فار گڈ ریزنز میں بھی. آپ کیس کی نوعیت بتاتا ہوں. وہ کیس چل رہا, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ٹائم لیمیٹیشن میں. کیس یہ تھا کہ ایک شخص نے کچھ قرضہ لینا تھا, میں نام لیتا ہوں ان کا,
اچھا اس نے عدالت میں ریٹ دائر کی کہ مجھے اتنے ملین ڈالر جو ہے یہ قرضہ دے دیں واپس. انہوں نے ایون فیلڈ کے فلیٹس گروی رکھوائے لندن کی عدالت میں, اور یہ مقبول جان کے نہیں, اپنے فلیٹ. آج کہتے ہیں ہمارے فلیٹ ہی نہیں ہے, گروی رکھوائے. اس گروی رکھوانے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے پیسے اس کو دے دیے آرڈر دا کورٹ, اب ہمارے وہ کھول دیں. اب مجھے یہ بتائیے وہ پیسے کہاں سے پہنچے ان کے پاس اتنے ملین ڈالر؟ اور وہ کیس اگر ایک دفعہ فائنل ہو جاتا, پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا کیس ہے جو کرمنل کیس تھا اور اس کے اوپر لمیٹیشن ایکٹ لگایا گیا. کبھی بھی لمیٹیشن ایکٹ سول کیسز میں ہوتا ہے کہ تمہاری اب تم نے وقت گزار دیا, لیٹ آئے ہو, لیکن جہاں جرم ہوتا ہے نا وہ جرم 200 سال کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. جرم کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا, میں تو اس کے اوپر 3 کالم لکھ چکا ہوں. آپ کس جگہ جا کے اس کو جواب دو گے اس معاملے کے اندر؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے کرپشن کیسز تھے, مدتوں سے چلے آ رہے تھے. اب آتے ہیں اصل جو بات جس بات میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آصف زرداری کے خلاف کہا گیا کہ وہ قتل کروانا چاہتا ہے. پاکستان میں روز ہزاروں نہیں تو 100 کے قریب درخواستیں ایسی آتی ہیں کہ جو لوگوں کے نام پہ آپ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قتل کروایا, اور نہ غلط ہوتی ہیں, یا اس نے قتل کروانے کی کوشش کی. کبھی کسی شخص کو اس پہ گرفتار کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر توہین آصف زرداری سب سے بڑا کیس ہے کہ تم نے توہین کر دی اس کی. کتنے بڑے آدمی کی توہین کر دی, کمال کر دیا تم نے اس پہ قتل کا الزام لگا دیا. روز قتل کی درخواستیں, روز ہم خود عدالتوں میں سنتے رہے ہیں اس نے قتل کروانے کی کوشش کی. 6 نام لوگ جھوٹے ہی ڈالتے ہیں, جھوٹی FIR درج ہوتی ہیں. لیکن نہیں, آصف زرداری ہے بھائی, پاکستان کا مالک و مختار ہے بھائی, وہ اس کے خلاف تم نے قتل کا الزام لگا دیا. اور پھر اوپر سے کہا جاتا ہے میری جان کو مشکل میں ڈال دیا, میری جان کو. اور تمہارے ارد گرد 10,000 گارڈ چلتے ہیں, تمہارے بلاول ہاؤس کی در و دیوار دیکھو اپنے, تم اپنے اس علاقے کا, تمہیں کون قتل کرے گا اس ملک کے اندر؟ لیکن نہیں, اس ملک کا قانون ہی ایسا ہے, جو مرضی ہے کرتے چلے جاؤ. آپ مجھے یہ بتائیے, ایک شخص کہتا ہے کہ میں الزام لگاتا ہوں فلاں آدمی کے اوپر, اس نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی, وہ اس کا نام عمران خان ہے, وہ سابق پرائم منسٹر ہے, اس کی FIR درج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قتل کروانے جانے ہوتا ہے تو اس کے اوپر الزام میں گرفتار کر دیا جاتا ہے کہ ثبوت دو, تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ مجھے بتائیے, یہ ثبوت عدالت میں دیے جاتا ہے یا FIA میں دیے جاتے ہیں؟ سارے کے ساری FIRیں جس کے اندر فکٹیشیس نام دیے جاتے ہیں, میں 10,000 FIR نکال دیتا ہوں کہ میرا چاچے نے قتل کروایا, اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا, اس کا دوسرا بیٹا بھی تھا, اس کا ماما بھی تھا, انہوں نے قتل کا حملہ کیا, اس نے یہ کیا, اس کے اوپر چلتا ہے, ویڈ آؤٹ ہوتے ہیں, عدالت میں جا کے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ FIA پکڑ کے آگے الزام لگانے والے کو پکڑ لے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, جس طرح کے ہم نے مناظر دیکھے شیخ رشید صاحب کو جب گرفتار کیا گیا, وہ کیس کی میرٹس پر تو ہم کر ہی رہے ہیں بات, لیکن ساتھ ہی جس طرح گرفتاری ہوئی ہے اور جس طرح سے ان کے پاس پوری لیوریج تھی, ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی ویڈیو بھی بن رہی تھی, ان کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھیں اور پولیس کو وہ دھکے بھی دے رہے تھے. ان مناظر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون صحیح طریقے سے حرکت میں آ رہا تھا یا پھر کچھ پریویلیج کی وجہ سے ان کو لیوریج مل رہا تھا؟ نہیں, یہ کچھ نہیں تھا, یہ ایک پیولووین ری ایکشن تھا. جیسے آپ کسی کے سامنے, کسی جانور کے سامنے دودھ رکھ دیں, بلی کے سامنے دودھ رکھ دیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں وہ فوراً جاتی ہے دودھ پینے کے لیے, اس کو 1 منٹ نہیں سوچتی ہے کہ یہ شاید زہر ہو اس دودھ میں, صحیح سوچتی ہے نا, وہ تو جاتی ہے امیجیٹلی اسٹارٹس ڈرنکنگ. تو یہ ان لوگ چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو ہاتھ کڑی میں دیکھیں, جیل میں دیکھیں, یہ سمجھتے ہیں ان کی بےزتی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ بےزتی نہیں ہو رہی ہے, یہ اس کو آپ ایک ہیرو سٹیٹس دے رہے ہیں. آپ اب وہ سب جگہ جا کے کہہ سکے گا کہ حق کے لیے میں جیل گیا, اور وہ جا کے یہ کہہ سکے گا دیکھو میں کیا دلیر آدمی ہوں, میں ہنس رہا تھا, میں بتا رہا تھا, سگار لے گیا. یا فار گاڈ سیک, یہ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیے یہ what does this do, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. یہ کہتا ہے کہ تمہارے کو جو بھی تمہارے خلاف ایکوزیشن ہو, شرم ہونے کی بات نہیں ہے. یہ ایک ہیرو
you will become a hero. اور جب وہ کہے گا بالکل غلط بات ہے, اور کہا اس نے, کہا کہ یار میرے خلاف 16 منسٹریز میں رہا ہوں, ایک کرپشن کا کیس تو نکال دیتے. ان لوگ کاروائی نہیں, کام نہیں کرنا چاہتے, بس دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اسپونٹینیس پیولووین ریئیکشن ہے. یہ واٹ آر یو سیئنگ, یہ ان لوگوں سے آپ سمجھتے ہیں ایسا ملک چل سکتا ہے؟ توبہ. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ان گرفتاریوں سے حکومت حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ کچھ نہیں, انتقام کی صورتحال ہے اور کچھ نہیں. خوش ہو رہے ہیں ہم نے اس کا. اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کرتے ہیں اس طرح, اپنی حکومتی موت کے. میں آپ کو بتاؤں بھٹو یہ کیا کرتا تھا, اس کو مروا دو, ڈاکٹر نذیر کو بولتا ہے بہت, اس کو اپنا احمد رضا قصوری کے باپ پہ فائرنگ کروا دو. احمد رضا قصوری کو میں اس سے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا سپریم کورٹ, I had enough of him, میں بہت زیادہ اس کو ہو گیا, اس کو میں دیکھ لوں گا. اور اس کے بعد اس کے باپ کو مار دیا گا, فائرنگ تو اس پہ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد سمد خان چکزئی کو مروا دو, اس کو اٹھا کے لے جاؤ. ہوا کیا, پائل اپ ہوا غصہ, اور اس شخص کو جگہ نہ ملی. حالت یہ تھی کہ ایک شخص اس کے حق میں بولنے کو تیار نہیں تھا. ایگزیکٹلی وہ کیفیت تھی اس کی اس ملک کے اندر. اس کے جو اپنے لوگ تھے, ہم نے خود دیکھا ہے 77 کے الیکشن کے اندر, اعتزاز احسن اس کو چھوڑ کے چلا گیا, حنیف رام اس کو چھوڑ کے چلا گیا. اس کے اپنے پیپلز پارٹی کے ورکرز ہمارے جلوسوں میں آ کے اس کے خلاف نعرے لگایا کرتے تھے. کوئی باہر پیپلز پارٹی کے نام کا بلا نہیں لگاتا تھا. یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے آپ کو, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت ایسے کر لیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کا الیکشن کے بغیر رہ لے گا؟ اور یہ اتنی بری سوچ ہے, اتنی بری سوچ ہے کہ ہم اس کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ڈیلے کر لیں گے, ایمرجنسی لگ جائے گی. حالت یہ ہے, حفیظ پاشا نے اس سے 2 دن پہلے کہا ہے کہ IMF نے ایک کنڈیشن رکھی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اور حفیظ پاشا کون ہے؟ اس کی بیوی اس وقت IMF کے اندر نیگوسیشن کر رہی ہے. وہ حفیظ پاشا, اس نے کہا عمران خان سے بھی دستخط کرواؤ. جب تک پی ٹی آئی دستخط نہیں کرے گی ہم IMF کا ایکارڈ سائن نہیں کرتے. ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ 5 جون کا بجٹ تم بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے. یہ IMF کہہ رہا ہے آپ سے, آپ کو ہوش نہیں آ رہی. اچھا, پی ٹی آئی کے دستخط مانگ جی. ہلالی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ IMF کی جو چل رہی ہے نیگوسیشنز, تو اس کے اندر پی ٹی آئی کے دستخط اور پی ٹی آئی کی ایشورنس مانگ رہے ہیں, چاہیے, ضرورت ہے اس چیز کی, یا کیا سٹیکس ہیں ان کے؟ یہ جو اوریہ صاحب نے بتایا ہے, یہ تو بریکنگ نیوز ہونی چاہیے. I've never heard such a thing. میں خیال ہے وہ چلوا دیں. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے جو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سگنیچر ہو, اس لیے کہ اگر اس کا سگنیچر نہیں ہے تو ون مین لائکلی فیوچر پرائم منسٹر اگر اس پہ نہیں سائن آن کیا, اور لارجسٹ پارٹی ان پاکستان کا لیڈر اگر نہیں سائن آن کیا, تو ہمارا سب نیگوسیشنز جو ہے یہ رد ہو جائے گا. تو ہم پھر تو نہیں آ کے پھر شروع ہونا چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ, تو اس کا سگنیچر لو. اور سوچئے 1 منٹ کے لیے, میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں نے کہا کہ یہ ایک اپنے وہ جو بائیڈن کا ایک ہے وہ طریقہ نا, وہ ڈیموکریسی وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر یہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی, اور اتنا پاپولر آدمی کہتا ہے دھاندلی ہوئی, اور لوگ جو ہیں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا پروگرام تو پھر بھی رد ہو جائے گا نا. تو اٹ از ریئلی یہ ایک زبردست قسم کا موو ہے. عمران خان کو لاؤ, میک ہم سائن آن اٹ. اس لیے اگر وہ آ جائے ڈیموکریٹکلی اور کہے کہ میں نہیں مانتا یہ سجیشن, ہمارا سب کام ختم ہو گیا, ہمارے پیسے بھی ختم ہو گئے, شاید وہ کہیں کہ آپ نے ان کو دیا تھا ان سے جا کے لیں, یا اگر ہمارے سے لیں تو ٹرمز بڑھائیں. عمران خان تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی رجیم چینج میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا, تو امریکہ کیوں چاہے گا کہ عمران خان واپس سٹیک ہولڈر بن جائے؟ یہ سنا دیتا ہوں ڈاکٹر حفیظ پاشا. نہیں تو امریکہ دیکھیے, امریکہ نہیں چاہتا ہے
کہ ان کا نام ایسوسیٹ ہو، حالانکہ وہ چاہتا ہے، وہ بیکنگ بھی دے گا، وہ ڈپلومیٹ اور پولیٹیکل سپورٹ بھی دے گا، وہ جا کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ لاٹ جو ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کو ہم فیور کرتے ہیں، مگر پھر بھی ظفر ہلالی صاحب قطع کلامی کی بات ہمیں جوائن کیا حفیظ پاشا صاحب نے. سر ویلکم ٹو دا شو. اوریا صاحب آپ پلیز. جی السلام علیکم حفیظ پاشا صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حفیظ پاشا صاحب، یہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کنڈیشنلٹی اس میں دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی سائن کروایا جائے. ظاہر بات ہے کہ جون میں نظر آ رہا ہے تو آئی ایم ایف کا پروگرام تو آگے کنٹینیو کرنا ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے اس کی؟ دراصل میں نے یہ بات نہیں کی تھی. پہلی تاریخ کے اخبار جو ہے ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا نے یہ مینشن کیا تھا کہ آئی ایم ایف از آسکڈ فار پولیٹیکل کنسنسس. ٹھیک. تو یہ اس کی معنی یہ شاید یہ ہے کہ چونکہ دیر از سم انسرٹنٹی کہ الیکشنز کب ہوں گے، تو اس لیے شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ اور سخت اقدامات لینے کے لیے پولیٹیکل کنسنسس کی تو ضرورت ضرور ہوگی، اس لیے شاید آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے. بھائی صاحب کنسنسس تو ظاہر بات ہے، آپ چونکہ ظاہر بات ہے اتنے بڑے اس میں رہے ہیں، پھر آپ کو یو آر ویری کلوز ٹو دا کوارٹرز. ایک بات یہ بھی ہے، یہ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے کیا ضروری ہے اس وقت جو آئی ایم ایف نیگوسیشنز ہو رہی ہیں؟ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ میں ہے یہ شامل؟ میرے خیال سے دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑے سخت اقدامات، افراط زر کی رفتار بہت بڑھ چکی ہے. ٹھیک. آپ دیکھیے نا پچھلے مہینے میں تقریباً 27% سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 44% تک پہنچنے کا خطرہ موجود ہے. ٹھیک. لہذا اس وقت جو حکومت ہے جن کو کافی سخت اقدامات لینے ہیں، گیس کی نرخ بڑھانی ہے، الیکٹریسٹی کی نرخ بڑھانی ہے، پیٹرولیم لیوی کو اضافہ کرنا ہے، ٹیکسز لگانے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ حکومت بڑے مشکل سے یہ کر پائے گی، اس لیے کہ یہ الیکشنز تو آئیں گے کبھی نہ تو کبھی، اور اس سے ان کو سیاسی طور پر بے پناہ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے شاید آپ دیکھیں پچھلے 4 مہینے میں ریفارمز نہ ہونے کے برابر رہے ہیں. آخری میں آئی ایم ایف آنے سے کچھ دن پہلے انہوں نے یہ ایکسچینج ریٹ پالیسی تبدیل کی ہے. تو میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کو اس وقت ہمارے سیاستدان سے گزارش یہ ہے کہ سیاست کو وقتی طور پر چھوڑے اور پاکستان کے جو مسائل سنگین ہو چکے ہیں ان پر بیٹھ کے ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے نیشنل ایکشن پلان بنائیں اور آگے بڑھیں. بھائی صاحب جو اس وقت جس طرح کی صورتحال بن چکی ہوئی ہے، اور ایک طرف سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف سے کچھ اور صورتحال بن، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پولیٹیکل کنسنسس تو مجھے تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا، جبکہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ، اور ظاہر بات ہے کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جس کو پتا ہو کتنا بڑا ٹرمائل آ رہا ہے پاکستان میں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہ ہو تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی ہے، خاص طور پہ انویسٹرز جو ہیں. اب دیکھیے آپ کا ہمارا اپنا انویسٹر 40% اس کی انویسٹمنٹ اس سال کم ہو چکی ہے آلریڈی، اور باہر سے فارن انویسٹمنٹ تو نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے. تو اب کیا بتائیں آپ کو، ہمیں سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ بھائی ملک کے مسائل اتنے سنگین ہیں کہ خدا کے لیے آپ لوگ ساتھ مل کے بیٹھیں تاکہ کسی ایک پارٹی کو بدنام نہ ہو اور مشکل اقدامات لے. خدا نہ خواستہ اگر ہم دیوالی کی طرف چلے گئے تو افراط زر کی رفتار تو 60-70% تک چلے جائے گی، روپے کی ویلیو آدھی ہو جائے گی. تو یہ کیوں نہیں ریئلائز کر رہے ہیں؟ یہ بات ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا تو پاشا صاحب اگر السلام علیکم ظفر ہلالی، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا تھا، اب تو اس وقت ایک پرفیکٹ سٹورم مجھے لگ رہا ہے، ہمارے پولیٹکس اتنے ڈیوائیڈڈ نہیں رہے ہیں، ہماری اکنامک میلٹ ڈاؤن آن دا کسپ آف اے میلٹ ڈاؤن، اور ہمارا سیکورٹی سچویشن بھی اچھا نہیں ہے. یہ شاید ہو کہ ان میں فیصلہ نہ ہو،
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے پاس ان سے فیصلہ نہ ہو تو پھر لاسٹ ریزورٹ تو ہوتا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے اسٹیبلشمنٹ، کچھ نہ کچھ ان کو کرنا ہے، وہ ایک ادارہ ہے جو کچھ کر سکتا ہے. تو کیا اگر وہ سٹیپ ان کریں ود این ایمرجنسی یا ایسا کچھ، یا خود ہی یہ گورنمنٹ ڈکلیئر کرے، کیا آئی ایم ایف وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے اب 3 4 5 سال جتنے بھی سال کے لیے یہ چلنا ہے، یہ کم سے کم آپ کا اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گا، اب پولیٹیکل سٹیبلٹی I mean there will be no politics، وہ ایک قسم کا artificial forced stability ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ IMF will accept that؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے جسے آپ نے ریفر کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ رول پھیلنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ساری سیاسی طاقتیں جو ہیں، خاص طور پہ اس وقت کی جو لیڈنگ اپوزیشن ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک جگہ لے آئے اور بیٹھ کر، جسے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اسی طرح کی میٹنگ ہو جس میں اپوزیشن بھی ہو اور پروونشل گورنمنٹ وغیرہ سول سوسائٹی براڈن کریں اور بیٹھ کے کسی نہ کسی طریقے سے فورس تھرو کنسنسس. اس لیے وداؤٹ دیٹ ہلالی صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے پچھلے 35 سال سے پاکستان پہ ریسرچ کیا ہے، یہ میرے ذہن میں جو بات ہے کہ دس از دا ورسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری، اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے کنڈیشن رکھی جا رہی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی انشور کرنے کی. اب حکومت یہ کر پاتی ہے کہ نہیں، یہ ہم سوال ہے. ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت بیک بریک کا. ویلکم بیک. جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی اپیل خارج کر دی ہے. یوں الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 اگست 2022 کو جاری کیا گیا شو کاز نوٹس برقرار رہے گا. اس طرح یہ معاملہ ایک بار پھر اسی پوزیشن پر چلا گیا ہے جہاں الیکشن کمیشن کے 2 اگست کے فیصلے کے وقت تھا. اور یہ صاحب، کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے پی ٹی آئی پر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو الیکشن لاز ہیں نا جی، اس کے اندر فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کے اندر انہوں نے ایک رپورٹ آئی تھی. اس رپورٹ کے اندر یہ درج تھا کہ فلاں 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 جو ہیں ہم نے آپ کے انلیگل جو فنڈنگ ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں. اب اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کو ایک شو کاز نوٹس دیا تھا کہ آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ اس میں چلے گئے تھے عدالت کے اندر اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم فورن فنڈنگ کے ہم جواب نہیں دینا چاہتے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ باعث کیا ہے اور باقی پارٹیوں کو بھی نہیں ساتھ رکھا، ان کو رکھنا چاہیے تھا. اب ہوگا یہ کہ وہ اس کے اندر وہ جواب دیں گا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے الیکشن لاز پڑھ لیں. الیکشن لاز کے تحت جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا جی، اس کے اندر صرف الیکشن کمیشن کو 2 اختیار حاصل ہیں. نمبر 1 اختیار الیکشن کمیشن کو یہ اصل 124 ہے میرا خیال اس کا، اچھا، کہ وہ پیسے جو کہ ناجائز سمجھتی ہے وہ ضبط کر لیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بلے کا نشان جو ہے وہ نشان واپس لے سکتے ہیں. اس سے زیادہ اور کوئی کسی قسم کا اس کو اختیار نہیں ہے. اس کے بعد وہ عدالت میں اس کو ریفر کر دے اور کیس انویسٹیگیشن ہو جائے. وہ ایک ہوتی ہے فورن فنڈنگ اور ایک ہوتی ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں اپنا الیجٹمیٹ، جو کہ مثلا فار ایگزامپل آپ کو انڈیا کی گورنمنٹ نے فنڈ کیا یا آپ کو اسرائیل کی گورنمنٹ نے فنڈ کیا یا آپ کو ناروے کی گورنمنٹ نے فنڈ کیا، جو وہ بالکل اور چیز ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے کہ فورن انڈیویجول کی فنڈنگ جو ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. 2 اختیار ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ عمران خان کے بعد آپ کو کیس ملتا ہے یا فورن فنڈنگ ملتا ہے یا توشہ خانہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو اور کچھ نہیں تو بشرا بی بھی مل جاتی ہے. مطلب آپ ہر کو کوئی چیز نکالو اگر واقعی نکالنی ہے تو. اب پاکستان کے کون سی پارٹی ہے جو عمران خان کی طرح اپنے حساب جو پیش کر سکتی سوائے جماعت اسلامی کے؟ میں صحیح کہتا ہوں، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جس کے پاس ٹرانسپیرنٹ حساب موجود ہے. اور یہ سارے کا سارا حساب جو تھا یہ ان کی ویب سائٹ پہ تھا جو ان کو نے وہاں پیش کر دیا. آپ مجھے بتائیں مسلم لیگ نون کی ویب سائٹ پہ جائیں،
پی ٹی آئی کے پیپل پارٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن حساب کتاب ہے، بندے ان کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جہاز بھی آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے۔ اب یہ پبلک کو عمران خان کے حق میں کرنے کا ایک اور راستہ نکالتے ہیں، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے حکمرانوں کو۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، اس فیصلے کے بعد اب حکومت کیا ایک بار پھر پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف پوری طرح متحرک ہو جائے گی؟ کیونکہ 2 اگست کا جب فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد وفاقی کابینہ نے مزید کارروائی کے لیے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دیکھیے میں I'm sorry مگر وہ جو ڈسکشن اس سے پہلے ہو رہا تھا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا۔ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا ایجپٹ کو، ایجپٹ کے کیا ہوا تھا، ایجپٹ کے پاس بھی تو یہی سچویشن تھا۔ کیا کہا تھا امریکہ ایجپٹ کو، اگر تم پیسے چاہتے ہو اپنا ایکسپینڈیچر فوج پہ کم کرو، آپ سمجھ گئے؟ بالکل، ہم آپ کو اس وقت مدد دیں گے، ہم اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے آپ کو اس وقت دیں گے جب آپ کا خاکی اخراجات کم ہوگا۔ اور اس کا مطلب آپ کو پتا ہے وہ کدھر تک اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو معاف کریے، آپ مت سمجھیے یہ کہتے ہیں یہ پاشا صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، پاشا صاحب کو یہ اگزامپل دینا تھا، اور جب میں نے ان سے پوچھا تھا وہ کیا کریں گے اگر سائن نہیں ہوا، اگر ایک پارٹی نے آ کے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں سمجھتے یہ ایسی باتیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم پیسے لے آئیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے سے پیسے لو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ کو پیسے نہیں ملے گا، اور جب پھر نہیں ملے گا، آدھا قرض تو آپ کے ریونیو سے آتا ہے، ایجپٹ کا آتا تھا، ان کا تو میلٹ ڈاؤن ہو رہا تھا، تو پھر انہوں نے کہا تمہارا جو آرمی ہے اس کو کٹ کرو۔ یہ بڑے سیریس کوسچنز آ رہے ہیں۔ ہلالی صاحب، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، آپ دیکھیں 22واں پروگرام ہے، ہر دفعہ وہ حکومتوں کے اوپر ریلائی کرتے رہے ہیں، ہر حکومت نے، دیکھیں 1958 کی اس کے اندر انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن 62 میں پہلا پروگرام آیا تھا، وہ بھی کوئی پتہ نہیں $15,000 کا $35,000 کا تھا، لیکن وہ ہر گورنمنٹ پہ وہ ریلائی کرتے تھے، اسی کے ساتھ دستخط کرتے تھے، وہی ایک تو بات ہے سولی رسپانسبل ہوتی ہے۔ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس آف دا پارٹی، اور پی ٹی آئی کو خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اس کو اندر شامل کرو؟ بالکل یہ پہلی دفعہ ہے، مگر دیکھیے یہ لوگ کیا کریں گے، وہ کہیں گے یہ پھر یہ جو ایکشنز لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، دیکھیے اس وقت اگر یہ گورنمنٹ میں ایک ذمہ وار گورنمنٹ ہوتا تو وہ کہتے بھائی ان کے ساتھ ہم نے کافی کر لیا، اب ان کو ریکنسائل کرو، اس لیے کہ ہمیں انآفیشلی فیڈ بیک مل رہا ہے آئی ایم ایف سے کہ جب تک اس کی سگنیچر نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانے، تو اس کا سگنیچر لینے کے لیے اس کو یہ کرو، مانے کہ اس کو ملاؤ اس کے ساتھ، ٹیک اٹ ایزی، ریلیکس، بات کرو، جیسچرز کرو۔ نہیں، یہ تو 5-6 ایکشنز ایسے لیے ہیں کہ نو ورتھ وائل لیڈر اب ان سے بات کرے، اگر پہلے نہیں بات کرنا چاہتا ہے اب تو ہر صورت میں نہیں کرے گا، اور پھر دیکھیے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ مس جج کر دیا اگین، وہ دار آیا تھا کہنے لگا میں پیسے ڈالر کا یہ کر دوں گا، اور یا صاحب آپ کو یاد ہو گئے اس کے سٹیٹمنٹس کیا کہہ رہا تھا کہ 200 سے کم، اب پھر یہ مس جج کر گئے سچویشن۔ ان کو پالیٹکس نہیں آتا ہے، یہ پالیٹیشینز نہیں ہیں، یہ اور چیزیں ہیں، لوہار اکاؤنٹنٹس، یہ وہ۔ بالکل۔ اب ہلالی صاحب، اب جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، جو پی ٹی آئی کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے، تو اب اس پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مزید سختیاں آئیں گی؟ حکومت جو اب سپریم کورٹ جائے گی، پرسو کرے گی فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے؟ دیکھیے یہ تو ابھی 100% ہو گیا ہے نا، سپریم کورٹ نے کہا ہے ان کو کہ تمہارا جو ججمنٹ تھا ای سی پی کا وہ صحیح تھا۔ اب اگر وہ کہہ دیا صحیح ہے اور اس نے غلطی کی ہے، he has to be disqualified۔ نہیں ہلال صاحب یہ نہیں ہے، ہلال صاحب یہ نہیں ہے، ہلال صاحب میں فیصلہ پڑھا ہے، کورٹ کا اصل میں ججمنٹ نہیں تھی، انہوں نے کورٹ کی انکوائری رپورٹ آئی تھی، اس انکوائری رپورٹ کے اوپر پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس ملے تھے کہ یہ ہماری انکوائری رپورٹ آئی ہے کہ یہ آپ نے غلط فنڈ لیے ہیں،
انہوں نے شو کاز نوٹس رکوانے کے لیے ہائی کورٹ میں گئے تھے, تو ہائی کورٹ نے کہا لیٹ دا پروسیس کمپلیٹ بائی دی الیکشن کمیشن. یہ ہے تو ان کے پاس کوز نہیں ہے نا اوریا صاحب. یہ بل ایوری پروسیجر اور ایوری رول کے مطابق یہ پیسے نہیں ریسیو کیا ہے اوریا صاحب. صحیح ہے. انہوں نے بہت سارے چیزیں لیپسز ہوتے ہیں پروسیجر, آپ کو پتا ہے. لیپسز ہیں بالکل ٹھیک. تو یہ تیاری ہے, یہ آن دس بیسس اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے. اچھا نہیں ججمنٹ یہ ہے قانون اس میں یہ ہے, قانون میں قانون یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی انلیس کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے ایک درخواست دائر کرے گی. ایک تو یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل عوامی پارٹی جو تھی اس کو سپریم کورٹ نے, ولی خان کی پارٹی کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا. اب اس کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کا پارٹی کا, نہ ہی پارٹی چیئرمین شپ کی ڈسکوالیفیکیشن کا اختیار ہے. وہ بنیادی طور پر صرف یہ کہہ سکتے کیونکہ جب تک کنوکشن نہ ہو. اب اس کی بنیاد پہ پہلے شوکاز نوٹس ہوگا, پھر شوکاز نوٹس کے بعد وہ ایف آئی اے کو دیا جائے گا کیس کہ یہ اگر دیکھیں آپ کچھ کر سکتے ہیں. وہ ایف آئی اے کیس جو ہے وہ عدالت میں چلے گا, ایک لوور کورٹ کی عدالت میں, وہ کنوکشن کرے گی, پھر آگے ہوگا. لیکن یہ پروسیس میں صرف یہ دیکھیں نا پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش ہے, وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں صرف صاحب آپ دیکھیں نا, خود سوچیں, آپ ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہی, آپ باہر رہے ہیں ماشاءاللہ, پوری زندگی آپ کی باہر گزری ہے. پی ٹی آئی کی ایک کلاؤٹ ہے, وہ وہاں لوگوں کو ان کو فنڈ دیتے ہیں. پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں کبھی بھی یہ رجحان ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اکاؤنٹس مینٹین کرنا ہے. دیٹ از دی اونلی پولیٹیکل پارٹی جس نے, کیونکہ اس کے دار بات ہے انہوں نے فنڈ ریزر رکھے ہوئے تھے, پروفیشنل لوگ رکھے ہوئے تھے, وہ ایک کرتے تھے اور وہ ویب سائٹ پہ موجود ہوتے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے یہ جو کر رہے ہیں نا, اس کا اصل دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بالکل, عدالت نے تو آئینی یا قانونی تقاضوں کے مطابق فیصلہ دیا ہے, لیکن حکومت اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے اس کا غلط استعمال بھی کر سکتی ہے, از خود کارروائیاں بھی کر سکتی ہے, جیسے کہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت. ہلالی صاحب بالکل صحیح کہا. میں تو کہتا ہوں کہ 100% پروسیجرز ان لوگوں نے فالو کیا. وہ اکبر ایس بابر نے جو کورٹ فائل کیا ہے اس کا تو پورا کیس, یہ نہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے, ضروری ان کا یہ ہے کہ اس نے پورا ڈیکلریشن نہیں دیا. وائی؟ بیکاز دے ڈیڈ دس. کیوں کیا؟ اومیشن تھا کہ مالا فائڈے تھا, یہ ہمیں نہیں پتا. یہ کہتے ہیں ہمارے کو بہت سارے پیسے ملتے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سویڈن میں ہم جب تھے بی بی کے ساتھ, میں تو ان کا گورنمنٹ سرونٹ تھا نا, مجھے کہتی ہیں کہ یہ چندہ دینے آیا ہے ایک سویڈ میرے پارٹی کو, تو تم لے لو. اور پھر تم لے کے تم دے دو ناہید خان کو, وہ بھی تھی ساتھ اس وقت. تو میں نے اب پرائم منسٹر مجھے کہہ رہی ہے ایک چیز, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں. تو وہ آدمی آیا مجھے دینے کے لیے, تو مجھے کہنے لگا کہ آئی ایم گیونگ یو دس. تو میں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو اے ریسیٹ. بھائی میں تو ریسیٹوں کے ساتھ تو نہیں پھرتا ہوں نا کہ پارٹی آبلیگیشن, میں کسی اور ادارے کے لیے کام کرتا ہوں. تو دیکھا پھر بی بی نے خود کہا وہ دے ناہید, اس کو تم دے دو. دیکھیے اب وہ ٹھیک سے انٹر ہوا اس وقت, ٹھیک سے گیا, اس میں بہت سارے وٹنسز تھے, ان کا سٹیٹمنٹ لیا ہے. اگر وہ انٹر نہیں ہوا تو کیا اس کے معنی بی بی نے چوری کر لی؟ What I'm trying to say is ہمارے رولز میرے خیال میں ڈیلیبریٹلی اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو ابائڈ نہیں کر سکتا. اوریا صاحب دیکھیے آپ نے جو کہا ہے, یہ آپ جانتے ہیں فیصلے کیسے ہوتے ہیں اوریا صاحب. پھر لوور کورٹ اگر فاؤنڈ ہم گلٹی تو پھر اور بھی آسان سپیریئر کورٹ وہ کرنا بھی یہ چاہتے ہیں کہ شو کا نوٹس دے گا, اس کا جواب دے گا, اس پہ عدالت کہے گی کہ ہم نے کیا ہے, لوور کورٹ میں جائے گا پھر. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پھر اپیل کی چیزیں چلے گی. لٹکانے والی صورت ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ الیکشن سے پہلے کوئی نااہلی کسی نہ کسی کیس میں ہو جائے. کیس نہیں مل رہا لالی صاحب, مسئلہ پتہ ہے کیا, کیس نہیں مل رہا. توشہ خانے میں کریں. ہائی کورٹ نے کہا پرانی 47 سے اب تک کی ساری لے آؤ, اور لوگوں نے تو 100 دی ہیں, یہ ایک گھڑی لے کے بیٹھے ہوئے.
کیس نہیں مل رہا ہے ان کے. یہی شیخ رشید نے کہا, اس نے کہا میں 16 جگہ وزیر, میرے کرپشن کو کیس نکالو, 5 مرلے کی میری حویلی ہے, اس میں چل رہا ہوں, جو کچھ بھی ہے جو بھی ہے. میں نے کہا تھا کہ کرپشن نہیں کی ہوگی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کا انٹرنیشنل ایویڈنس آیا تھا, پاناما کا کیس پاکستان کے بس کی بات نہیں تھا. پاناما کا کیس اکیلا پاکستان کا نہیں تھا. پاکستان کا پاناما کا کیس انٹرنیشنل کیس تھا, اور پاناما کا کیس جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا کے 112 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو تھے ان کو باقاعدہ ڈپیوٹ کیا گیا تھا, جن میں سے ہمارا پاکستان کا عمر چیمہ بھی تھا. پاناما کا کیس ایسا تھا کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ جاوید چودھری کے پروگرام میں اپنے بیٹے کو بھیجیں اور جا کے آپ تسلیم کروائیں کہ یہ فلیٹس میرے ہیں. آپ تو کرپشن کے کیس, آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہاں ہوئی ہے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کی ہوتی ہے جس نے ٹویٹ کے اوپر بند کیا جائے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کی ہوتی ہے جو کچھ بات کرے اور شہباز گل کی طرح اندر چلا جائے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو اس کو شفاعت چاہتے یہ ہوتی ہے سیاسی گرفتاریاں, اور وہ ان کی ہو رہی ہیں. یہ سیاسی گرفتاریاں بندے کے قد کو بلند کرتی ہیں, ایک کرپشن کی گرفتاریاں آپ کے قد کو نیچا کرتے ہیں, وہ کر چکی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر اگر آپ کے پاس کوئی کیس, آپ کے پاس اگر کوئی اور کیس ہے ہی نہیں اس کے خلاف, اور یہی اگر کیس ہے, اس سے ہی آپ نے چلنا ہے, اس پہ ڈسکوالیفائی بیس کرنا ہے, تو پھر آپ ایسے کریں گے, یو ول اسٹریچ اٹ. ہر کوشش آپ کی یہ ہوگی کہ وہ کنوکٹ ہو, ہر کوشش ہوگی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو. اس لیے ایک مین پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کے بغیر آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی اپیل ہی نہیں ہے, تو اس کو آپ نکال دیں, دین گو فار الیکشنز, آپ کا چانسز امپروو. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ڈسکشن کا جاری ہے, وقت بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بڑھتی ہوئی دہشت گردی حکومت کے لیے بجا طور پر ایک بڑا درد سر بن چکی ہے, تو ایک بھرپور آپریشن کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے. اس کا فیصلہ کب ہوتا ہے, سب کی نظریں اسی جانب ہیں. اور یہ صاحب, دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کس طرح کی ٹارگیٹڈ آپریشن کی ضرورت ہے؟ اس سے پہلے وزیرستان آپریشن, سوات آپریشن ہو چکا ہے, جنوبی پنجاب آپریشن بھی ہو چکا ہے, لیکن کچھ سال بعد پھر وہی سب کچھ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں, ایک ہم ایڈمنسٹریشن میں کہتے ہیں فٹیک جو ہوتی ہے نا, دونوں طرف آ جاتی ہے, سوسائٹیز میں بھی آ جاتی ہے اور باقی جگہ بھی آ جاتی ہے. ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہم نے نا ہمیشہ پالیسیز ہمیشہ اس طرح کی رکھی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑھتی گئیں, بلوچستان میں بھی اور اس جگہ پر بھی. اس سے ایک فٹیک پیدا ہو گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ جولائی 1977 سے لے کے جون 2006 تک بلوچستان سے زیادہ پرامن ملک کا کوئی خطہ نہیں تھا. اچھا. اور 1988 میں جس دن آخری افغانستان سے آخری روسی فوجی گیا ہے اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہوئے ہیں, احمد شاہ مسعود اور یہ, تو قصہ خانی بازار کے اندر رات کو 2 بجے 3 بجے لوگ چرسی کے تکے کھایا کرتے تھے اسی جگہ پہ. یہ دونوں خطے پرامن تھے. وہ پرامن کیوں تھا کہ آپ نے بلوچستان میں 74 سے لے کے 77 تک آرمی ایکشن کیا, لیکن اس آرمی ایکشن کے بعد آپ نے جب 6 جولائی کو حیدرآباد کیس واپس کیا تو آپ نے تمام بلوچوں کو عام معافی کا اعلان کیا, اور ضیاء الحق نے خاص طور پہ کہا کہ جیسے بھی ہے, جس طرح بھی ہے, جو پہاڑوں پہ گیا ہے جیسے وہ آ جائے. میں وہاں پر موجود تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ آرمی آفیسرز جن کے خلاف وہ کبھی بندوق لے کے پڑھتے تھے, ضیاء الحق نے آتے ایک زکوٰۃ کا نظام بنایا تھا. مری اور بگٹی جو تھے 20-20 میل پیدل چل کے اپنی زکوٰۃ لینے وہاں جایا کرتے تھے. اچھا. اس حد تک صورتحال. 400 کلومیٹر تھا تفتان سے لے کے کوئٹہ تک, آنا پچنوشکی تک. میں وہاں پر بغیر کسی گن مین کے میں ٹریول کرتا تھا. سبی میں تھا, میں وہاں سے ٹریول. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایک کنسنسس کے ساتھ لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیا تھا, اور وہی لوگ جو تھے انہی میں سے آپ دیکھیں, میں آپ کم از کم 10 لوگوں کا نام لے سکتا ہوں جو حیدرآباد سازش کیس کے اندر گرفتار تھے, اور وہ میرے ساتھ سول سروس میں تھے. اچھا. پہلے وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, پھر سول سروس میں آئے, کچھ ان میں سے وزیر بنے. یہ سارے کے سارے لوگ مین اسٹریم میں آئے نا. آپ جب مین اسٹریم میں لے آئے تب ٹھیک ہو گیا. ادھر بھی صورتحال تقریباً ایسی تھی. اچھا.
آپ نے ایک طویل عرصے ایک 1979 آنورڈ ایک آپ نے جہاد شروع کیا، دنیا جہان کو آپ نے ادھر جناب کمال کر دیا، آپ نے دنیا جہان کو اکٹھا کیا، پھر اس کے بعد وہ جب وہ لوگ واپس آئے، پھر اس کے بعد آپ نے وہ ایک ابرپٹ یو ٹرن لیا۔ اب پتہ کیا ہو گیا ہوا ہے، اب یہ ہے کہ آپ نے آپریشن کیا، کامیاب ہو گئے، لیکن 40-45 لوگ بھاگ کے وہاں چلے گئے۔ اب ان کو نہ وہاں پناہ ہے اور نہ یہاں پناہ ہے۔ آپ کا پروسیس چل رہا تھا، اس دن وہ جو کیا نام ہے وہ جو آیا ہوا تھا جہاں پر ہمارے پاس بیرسٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں جولائی میں موجود تھے جب اس کا واقعہ ہوا ہے، تو اس کا میں بتایا کہ پہلے بیت اللہ کا ہوا راستہ نکالنا پڑے گا آپ کو کوئی نہ کوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی جو ہے نا وہ آپ کی اس طرح، آپ وہاں افغانستان میں آپ میں ایکشن نہیں لے سکتے، سوورن کنٹری ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں پر ایکشن لیں گے تو پھر تو انڈیا کو جائز ہو جائے گا نا آپ کے لیے ایکشن لینا، پھر تو انڈیا بھی کہے گا ہم بھی پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہیں، وار کی سچویشن، پھر وہ بھی کرے گا نا، تو سب کو پھر تو انٹرنیشنل باؤنڈری تو ہم نہیں کراس کرتے نا، ایک بہت ایشو بن جاتا ہے۔ آپ ایران میں نہیں جا سکتے، ظاہر بات ہے، تو اکیلا افغانستان تو لے، اور آپ وہ جس طرح وہ انہوں نے اپنے بلڈ کیا، آج افغانستان کے وزیر خارجہ کا بیان پڑھنے والا ہے، اس نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو اپنے اس میں روٹس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ ایکسٹریکشن اب کیسے کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے سوات کے جب لوگ نکلے تھے نا وہاں پر 40 لوگ جو نکلے تھے نا، طالبان جب آئے تھے، سوات کے لوگ نکلے، اس نے کہا آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم خود دیکھ لیں گے، ہم خود، ہمیں پتہ ہے کہ اس آپریشن کے اندر خلاصت کیا ہوتی ہے، اور ہمارے لیے دوبارہ ایک مسائل بنتے ہیں۔ پبلک نکل سکتی ہے، پبلک کھڑے ہو کے نا، اگر ان دہشت گردوں کے خلاف پبلک خود نکل آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پبلک کو موبلائز کرنا پڑے گا، اور وہ اس کے لیے آپ کو، میں آج بھی کہتا ہوں کل بھی کہتا ہوں، ایک پاپولر پارٹی بہت ضروری ہے جو ان لوگوں کو ساتھ بیٹھے اور پبلک کو موبلائز کر سکے۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی کوئی بیس نہیں ہے، اور تحریک طالبان پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور اس مسئلے کو داخلی سطح پر ہی حل کریں، تو افغان حکومت نے تو ہاتھ اٹھا دیے ہیں، تو پاکستان کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ ہاں تو پھر کیا آپ ان کا کہنا مانتے ہیں؟ اور یہ جو لوگ آپ پہ اٹیک کر کے واپس چلے جاتے ہیں یا ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے آپ کے پوسٹ پہ، یہ کیا آپ کا صرف ہلوسینیشن ہے؟ یہ آپ کا امیجنیشن ہے؟ کیا آپ مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں؟ آواز سنتے ہیں اور گولیاں آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں افغانستان نہیں، وہ کدھر سے آ رہے ہیں پھر؟ دیکھیے بات سیدھی سادی ہے، متقی کہہ رہا ہے، ان کا جو فارن منسٹر ہے، یہ تمہارا پرابلم ہے، سالو کرو۔ تو ہمارے سے جب اٹیکس ادھر چلے جائیں، ان کے اگر خلاف انسرجنٹس ہوتے، ہم یہی کہتے ہیں ہاں بھائی جاؤ مارو ادھر، واپس آؤ، پناہ لو، کھانا کھاؤ، آرام کرو، ریفیول کرو، اپنے ری گروپ کرو، اور پھر جاؤ ان کو مارو، واپس آ جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اوریہ صاحب کہ ہم ایران کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران کبھی کبھی ہوتا ہے اور ایران زیادہ تر کوشش کرتا ہے اور وہ روکتا ہے اور ان کو کہتا ہے نو، اور اگر نہیں کہے، اگر 100 لوگ مارے گئے تو کل 200 لوگ مارے جائیں گے ادھر سے لوگ اگر آ کے ہی کریں۔ وہ یہ تو اب پنجاب میں آ رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں میاں والی میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے۔ جی دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، وی آر فائٹ، ہم ہر وقت لڑنا چاہتے ہیں، نہیں، ہم بھی امن چاہتے ہیں، مگر اگر یہ ہوتا رہا تو دیر از نو آلٹرنیٹیو۔ اور یہ اپنے آپ کے آنکھ بند کر دینا، آپ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ادھر تو آئسس بھی آ گیا ہے، داعش بھی آ گیا ہے، القاعدہ بھی ادھر ابھی تک ہے، زواری تو ادھر مارے گیا، تو آپ کیا چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارا پرابلم نہیں ہے، تمہارا پرابلم ہے؟ یو آر کوزنگ دا پرابلم۔ پہلے تو ان کو ریلیز کر کے ایسے لوگوں کو چھوڑا جو بڑے قتل میں وہ ملوث تھے، پاکستان سے جب ہم نے ان سے بھگایا ہے وہ ضرب کر کے، کہنے کی بات یہ ہے کوآپریٹ بھائی، کولیبریٹ۔ آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اگر انسٹیبلٹی ادھر ہوتی ہے؟ کہ آپ ڈرتے ہیں، آپ بلیک میل ہو گئے ہیں TTP سے، تو پھر بند کرو بارڈرز۔ اور ایک اور بات، وہ جو بار ہم نے لگایا تھا جو آپ اکھاڑ کے اس وقت کابل میں بیچ رہے ہیں، اور کون لے رہا ہے؟ ہمارے پیسے سے، ہمارا فینس، چکن فارمز ادھر سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا باب، اور یہ استعمال ہو رہا ہے، اور ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا صبر ہے،
ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ آنے والے دن حکومت کی جانب سے کیا اقدامات لیے جاتے ہیں آنے والے دن ہی بتائیں گے. ناظرین اگلے ہفتے حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.